اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا اور وہی ہوا جس کا اندازہ بھی تھا بخوبی کہ اگر الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ آتا ہے بلے کے نشان کے حوالہ سے تو الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ جائے گا، اور اگر تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آئے گا تو وہ تو آلریڈی پہلے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جانے کا انہوں نے فیصلہ بھی کیا تھا اور اپنی درخواست بھی دائر کر دی تھی، جس کا آج کا جو دن تھا وہ مقرر تھا۔ لیکن جیسے ہی کل کا فیصلہ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کے حق میں آیا تو فوراً سے جو ہے وہ انہوں نے درخواست جو ہے وہ واپس لے لی۔ لیکن جیسے ہی یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے خلاف آیا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کے لیے، تو اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ جانے کا اعلان جو ہے وہ اس نے کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بڑا میچ اور ایک بڑا مقابلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کا جو دنگل ہے وہ سجے گا سپریم کورٹ کے اندر۔ یعنی جو فیصلے اب آئیں گے تحریک انصاف کے ماضی کے بارے میں اور تحریک انصاف کے الیکشن کے حوالے سے، وہ اب اناؤنسمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ہونے جا رہی ہے اس کی۔ بالخصوص جو ہے وہ ایک بہت بڑی جدوجہد ہے اس وقت تحریک انصاف کی کہ کبھی ان سے بلے کا نشان چھین لیا جاتا ہے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ہی، اور کبھی جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے ہی ایک جج صاحب کی طرف سے ان کا جو بلے کا نشان ہے بحال کر دیا جاتا ہے۔ اب بالآخر جو ہے وہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور اس کی جو سماعت ہے وہ یقیناً کل کے دن میں مقرر کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کے باوجود جو کہ پشاور ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے، اس کے باوجود تحریک انصاف کو جو بلے کا نشان ابھی تک الاٹ نہیں کیا گیا، جبکہ انہوں نے آج جو ہے وہ اپنی پارٹی کے تمام اراکین کا اعلان کرنا ہے کہ کون کون سا ان کا نمائندہ ہے جو وہ کس کس حلقے سے جو ہے وہ الیکشن میں کھڑے ہونا جا رہا ہے، چاہے وہ صوبائی نشستیں ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی جو ہیں، تو کسی بھی لحاظ سے ابھی تک ان کو بلے کا نشان جو ہے وہ الاٹ نہیں کیا گیا، جس کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں لاتے ہوئے الیکشن کمیشن کو تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے صبح رجوع کرنے جا رہی ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اور اس کی یہ سماعت کا جو ڈے ہے کل کا وہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو یعنی ایک طرف تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف جا رہی ہے کہ جناب آپ نے کل کا فیصلہ بھی کر دیا ہے اور اس کے باوجود ہمیں جو نشان ہے ہماری پارٹی کا وہ ہمیں الاٹ نہیں کیا، جبکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے خلاف جا رہا ہے اور سپریم کورٹ میں کہ جناب جو فیصلہ دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے اسے کالعدم قرار دیا جائے اور بلے کا نشان جو ہے وہ دوبارہ سے واپس لے لیا جائے۔ اب ایک پکچر یہ ہے جو کہ ایک دنگل ہے اور ایک مقابلہ ہے الیکشن کمیشن کا اور تحریک انصاف کا۔ اب جہاں پر یہ فیصلہ سنایا جانا ہے، جہاں پر اس بات کا فیصلہ ہونا ہے، جہاں سے پوری قوم کو توقعات ہے، جہاں سے پوری قوم کو امیدیں ہیں، وہاں پر طوفان برپا ہے۔ ایک جج صاحبان جناب عزت مآب مظاہر علی نقوی صاحب، جو کہ پاکستان سپریم کورٹ کے ایک بہت ہی سینئر ترین جج ہیں، انہوں نے کل استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے وہ جج صاحبان جو ماشاءاللہ اپنے عہدے پہ بہت بڑی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، یعنی اس وقت جو مقررہ موجود جو جج ہیں جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ان کے بعد جن کو اکتوبر میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور یہ کروٹ
کس طرف اونٹ بیٹھنے جا رہا ہے، اس بات کا بھی اندازہ آپ کو بخوبی ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، اس کے 2 جج صاحبان، ایک کا استعفیٰ کل آتا ہے اور ایک آج اپنے عہدے سے مستعفی ہو گیا ہے. یعنی جو اوپر اپنا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہے، یہ تو موسٹ سینئر جج ہے. یعنی اس وقت جو جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ میں، تو ان میں سب سے سپیریئر جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد جن کا نمبر آتا ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں. تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اب یہ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی ویو جو ہے وہ کریٹ کی جا چکی ہے اس وقت، اور ملک پاکستان کے اندر کیا حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے. کسی لحاظ سے تو یہ بہت اچھا ہوا ہے. یعنی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی میں اگر کچھ فیصلے بتاؤں تو یہ وہی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں جو فیصلہ آیا تھا نواز شریف کے خلاف. اس کے میں جو تھے مین جو جج صاحبان میں سے ایک اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے، اور کسی حد تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب کا بھی بہت زیادہ رول تھا اس فیصلے میں جس میں جناب میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا اور ان کی حکومت کو گھر بھیجا گیا تھا. تو کسی حد تک جو ہے وہ نون لیگ میں اس وقت خوشی کے آشیانے بج رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اکتوبر میں سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس کی نشست پہ آنا تھا، تو اس نشست پہ آنے سے پہلے ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے. ہمارے لیے آنے والے مستقبل میں جو ہے وہ ہمیں فائدہ دے گا کہ اگر کوئی اور چیف جسٹس پاکستان بنے گا اعجاز الاحسن صاحب کی جگہ، تو یہ ایک بہت بڑا پیش خیمہ ہے پاکستان میں. ایک قانون کی جو ہے وہ حکمت عملی اور قانون کی پاسداری میں ایک بہت بڑا بچال آ چکا ہے اس وقت. یعنی جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان اور پوری قوم کی جس عدالت کے اوپر نگاہیں ہیں، اسی عدالت کے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے عہدوں سے مستعفی ہو رہے ہیں. جیسا کہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب موسٹ سینئر جج ہیں، انہوں نے کل کے دن میں استعفیٰ دیا 10 جنوری کو. اور جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو کہ ایک موسٹ سینئر جج ہیں، جناب جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد جن کا نمبر آتا ہے، انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھی اس وقت ملک پاکستان کے حالات ہیں اور جو بھی اداروں کے اندر ایک بچال برپا ہے، طوفان برپا ہے، یہ کس بات کا پیش خامہ ہے، اور آیا کہ آنے والے وقت میں یہ کیا ہوگا اور کیا امید لگائی جا سکتی ہے کسی بھی ادارے سے، اس بات کا اندازہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی پاکستانی نہیں لگا سکتا. یعنی آپ اس بات سے تو بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بھی کسی ادارے کے اوپر پریشر کریٹ کیا جاتا ہے، کسی اعلیٰ عہدے کے افسر کے اوپر کچھ زیادہ توقعات کے مطابق ان سے فیصلے لینے کی امید کی جاتی ہے یا انہیں کہا جاتا ہے، تو دین ہی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اس بات کا بخوبی ہر پاکستانی کو اندازہ بھی ہے. اور آنے والے حالات جو ہیں وہ جیسا کہ پاکستان میں جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو ان الیکشن سے پہلے ان جج صاحبان کا مستعفی ہونا جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پریشانی کا باعث ہے پوری قوم کے لیے. تو ناظرین، آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی.